بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز قصر یہ ایک اہم ٹاپک ہے جو کہ آج ہم اس کو ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ نماز قصر کا حکم کیا ہے، کہ ہمیں کب نماز قصر پڑھنی چاہیے، سفر میں سنت اور نفل کا حکم کیا ہے، قصر کی مسافت کتنی ہونی چاہیے، قصر شروع کرنے کا مقام کیا ہونا چاہیے اور قصر کی مدت کتنی ہونی چاہیے۔ اس ساری کو تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو فوراً ملتی رہیں۔ شکریہ۔ تو نماز قصر کا حکم کیا ہے، اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں۔ اپنی آبادی سے نکلنے کے بعد مسافر کے لیے نماز قصر پڑھنا واجب ہے۔ اگر پوری نماز پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ در مختار حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ سفروں میں رہا ہوں اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے 2 رکعت سے فرض کے علاوہ اس سے زیادہ نماز پڑھی۔ نماز قصر کا حکم یہ ہے کہ قصر صرف ان نمازوں میں ہے جن میں 4 رکعت فرض ہیں، جیسے ظہر، عصر اور عشاء، اور جن میں 2 یا 3 رکعتیں فرض ہیں ان میں کوئی کمی نہیں۔ فجر میں 2، مغرب میں 3 رکعتیں ہی پڑھنی ہوں گی۔ نماز فجر کی سنتوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سفر میں سنت اور نفل کا حکم ہے، اور مغرب کی سنتوں کو بھی پڑھ لینا بہتر ہے۔ باقی اوقات کی سنتوں میں اختیار ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر سفر جاری ہو تو صرف فرض پڑھے اور سنتیں چھوڑ دے، اور اگر سفر کے دوران کہیں ٹھہرا ہوا ہو تو پڑھ لے۔ اس طرح سفر میں سنت اور نفل کا یہ حکم ہے کہ البتہ وتر کی نماز مکمل پڑھے، اس لیے کہ نماز وتر واجب ہے۔ سنت، نفل اور وتر کی رکعات میں قصر نہیں ہے۔ جتنی رکعتیں حضر میں پڑھی جاتی ہیں اتنی ہی سفر میں پڑھی جائیں گی۔ قصر کی مسافت: جب کوئی مسافر کسی ایسے مقام کا سفر کرنے کے لیے نکلے جو اس کی بستی سے 3 دن کی مسافت پر ہو تو اس پر قصر واجب ہے۔ 3 دن کی مسافت تقریباً 48 میل یعنی 48 مائلز، جو کہ 76 کلومیٹر 76 کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص درمیانی چال سے روزانہ صبح سے زوال تک چلے تو وہ 3 دن میں 48 میل سے زیادہ نہ چل سکے گا۔ لہٰذا جو شخص بھی کم از کم 48 میل کے سفر پر گھر سے نکلے، چاہے وہ پیدل سفر کر کے 3 دن میں وہاں پہنچے یا تیز رفتار سواری کے ذریعے چند گھنٹوں میں پہنچے، بہرحال اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس سفر کے دوران نماز قصر پڑھے۔ قصر شروع کرنے کا مقام: سفر پر روانہ ہونے کے بعد مسافر جب تک آبادی کے اندر رہے پوری نماز پڑھتا رہے، اور جب آبادی سے باہر نکل جائے تو پھر قصر کرے۔ بستی کا اسٹیشن اگر آبادی کے اندر ہو تو اس میں قصر نہ کرے، پوری نماز پڑھے، اور اگر آبادی سے باہر ہو تو پھر پوری نماز نہ پڑھے بلکہ قصر کرے۔ قصر کی مدت کیا ہے کہ مسافر جب تک واپس اپنے اصلی وطن کو نہ پہنچ جائے اسے اجازت ہے قصر کرتا رہے۔ البتہ دوران سفر اگر کسی مقام پر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کا ارادہ کر لے تو وہ مقام اس کا وطن اقامت قرار پائے گا، اور وطن اقامت میں پوری نماز پڑھنی ہوگی، چاہے 15 دن قیام کی نیت کرنے کے بعد کسی وجہ سے وہاں 15 دن سے کم قیام کر سکے۔ اور اگر کسی مقام پر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو لیکن کسی وجہ سے وہاں بار بار رکنا پڑ جائے اور اس طرح مہینوں گزر جائیں، تب بھی وہ وطن اقامت قرار نہ پائے گا اور وہاں قصر ہی کرتا رہے گا۔
اسی طرح سے اگر شادی کے بعد کوئی خاتون مستقل طور پر سسرال میں رہنے لگی، یعنی شوہر کے گھر مستقل قیام کرنے لگی ہے، تو اس کا وطن اصلی اب وہ مقام ہے جہاں وہ شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ اب اگر وہ وہاں سے سفر کر کے میکے آئے اور یہ مقام اس کے وطن اصلی سے کم از کم 48 میل کے فاصلے پر ہو، تو اس کو میکے میں قصر کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر سسرال میں چند یوم کے لیے گئی ہے اور میکے ہی میں مستقل طور پر رہنے کا ارادہ ہے، تو پھر اس کا وطن اصلی وہی رہے گا جو شادی سے پہلے تھا۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر رہی ہو یا کوئی ملازم اپنے آقا کے ساتھ سفر کر رہا ہو یا کوئی لڑکا اپنے والد کے ساتھ سفر کر رہا ہو، یعنی سفر کرنے والا کوئی ایسا شخص ہو جو اس سفر میں دوسرے کا تابع اور پابند ہو، تو اس تابع کو نیت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ اس صورت میں اگر وہ خاتون یا ملازم وغیرہ 15 دن سے زیادہ کی نیت بھی کر لیں، تب بھی مقیم قرار نہ پائیں گے جب تک کہ خاتون کا شوہر اور ملازم کا آقا 15 دن قیام کا ارادہ نہ کرے۔ سفر کے دوران جو نمازیں قضا ہو جائیں، گھر پہنچنے کے بعد ان کی قضا 2 ہی رکعت پڑھے گا، یعنی قصر کی نماز قضا کرے گا۔ اور اگر حالت اقامت میں کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور پھر فوراً سفر کرنا پڑے، تو سفر کے دوران 4 ہی رکعت قضا پڑھے، قصر نہ کرے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں ہر مشکل کا آسان طریقہ ضرور بتایا ہے۔ دوران سفر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز کو قصر کرنے کی بہت بڑی سہولت دی ہے۔ ہمیں اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو فوراً ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔